کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسا اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ البقرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عائشہ بلالیس ہیئر، مینٹور آف قرآنی کورس۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گی، صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دلی دعا ہے ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکچر نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 80 سے آج ہم سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ شروع اللہ رب العزت کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، اور جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کیا آپ بے حیائی کی طرف آتے ہو جو تم سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کی، پورے جہان میں سے کسی نے ایسی بے حیائی نہیں کی جیسی بے حیائی آپ کر رہے ہو۔ انکم بے شک تم لتأتون الرجال آتے ہو یا جاتے ہو مردوں کے پاس، شہوتن فزیکل ریلیشن کے لیے یا شہوت کے لیے، من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم لوگ حد سے زیادہ گزر جانے والی قوم ہو۔ وما کان جواب قومہ، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا قوم کے پاس، الا سوائے ان قالوا، انہوں نے کہا، اخرجوہ انہیں نکال دو، من قریتکم اپنی بستیوں سے، انہم بے شک اناس یتطہرون یہ لوگ پاکیزگی چاہتے ہیں۔ فانجیناہ سو ہم نے نجات دی اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والے، الا امرأتہ مگر اس کی بیوی، کانت وہ تھی، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وامطرنا اور ہم نے بارش برسائی، علیہم ان پر، مطرن ایک بارش، فانظر پس دیکھیے، کیفا کیسا ہوا، کان عاقبۃ المجرمین مجرموں کا کیسا انجام ہوا۔ گزشتہ آیات میں تیسرا قصہ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کا بیان ہوا تھا۔ اب چونکہ چوتھا قصہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ چونکہ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے بھی تھے اور حضرت لوط کا بچپن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر سایہ ہی گزرا، اس لیے وہ ملت ابراہیمی کے فالوور تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے وطن عراق سے ہجرت کر کے ملک شام تشریف لائے تو حضرت لوط علیہ السلام ان کے ہمراہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت لوط علیہ السلام کو نبی بنا کر صدوم اور اس کے ارد گرد کی نواح کی بستیوں کی طرف مبعوث کیا گیا تاکہ ان کی اصلاح فرمائیں اور دین حنیف ملت ابراہیمی کی تبلیغ کریں۔ اہل صدوم یعنی لوط علیہ السلام کی قوم اس علاقہ میں رہتی تھی جسے آج شرق یا اردن کہا جاتا ہے۔ اردن کی وہ جانب جہاں آج بحر لوط، جس کو انگلش میں ڈیڈ سی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، واقع ہے، یہی وہ جگہ ہے جس میں صدوم اور آمورہ کی بستیاں آباد تھیں۔ اس کے قریب بسنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے یہ تمام حصہ جو اب سمندر نظر آتا ہے، کسی زمانہ میں یہ خشک زمین تھی اور اس پر شہر آباد تھے۔ صدوم اور آمورہ کی آبادیاں اسی مقام پر تھی۔ یہ مقام شروع سے بحر نہیں تھا، ٹھیک ہے، بحر مردار جسے بولا جاتا ہے، بحیرہ مردار بولا جاتا ہے، ڈیڈ سی بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور اس زمین کا تختہ الٹ دیا گیا، سخت زلزلہ بھونچال آئے، تب یہ زمین تقریباً 400 میٹر سمندر سے بھی نیچے چلی گئی اور پانی اوپر ابھر آیا، اس لیے اس کا نام بحر میت بھی بولتے ہیں، اس کو بحر لوط بھی بولتے ہیں، اس کو ڈیڈ سی بھی بولتے ہیں اور بحیرہ مردار بھی بولتے ہیں۔ قوم کی بربادی کس طرح سے ہوئی؟ لوط علیہ السلام نے جب صدوم میں آ کر دیکھا کہ یہاں کے باشندے بہت فحش ہیں، فواہش ہیں، معصیتوں میں اس قدر مبتلا ہیں کہ اللہ کی امان، دنیا کے شرک، بد اخلاق اور بد اتوار قوم کے دوسرے عیوب اور فواہش کے علاوہ یہ لوگ ایک نہایت خبیث قسم کے عمل میں بھی مبتلا تھی، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے وہ مردوں کی بجائے لڑکوں کے پاس جاتے اور ان سے اختلاط رکھتے تھے۔ دنیا کی قوموں میں اس عمل کا اس وقت تک قطعاً کوئی رواج نہ تھا، بلکہ یہی بدبخت قوم ہے جس نے اس ناپاک عمل کی ایجاد کی، اس لیے اسے ہم جنسیت بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس سے یہ بھی زیادہ شرارت، خباثت اور بے حیائی یہ تھی کہ وہ اپنی اس بے حیائی کے مرتکب ہوتے تھے۔ اہل صدوم اس قدر ظلم، فحش، بے حیائی، بد اخلاقی، فسق و فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانہ کی قوم میں ان کی جانب ہر طرح کی بدکاری کے واقعات منسوب کیے جاتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ کس طرح سے انہوں نے ان لوگوں میں
تبلیغ کی۔ ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں خباثتوں پر ملامت کی، انہیں شرافت اور طہارت کی زندگی کی طرف رغبت دلائی، حسن خطابت، لطافت، نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقہ سمجھانے کا ہوا وہ کیا، ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ لیکن ان کا کیا نتیجہ نکلا کہ ان بدبختوں پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ ان کا یہ الٹا اثر یہ ہوا کہ وہ کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں بہت گندا سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بڑا پاک باز سمجھتے ہیں، اور گندوں میں پاکوں کا کیا کام ہے، لہٰذا انہوں نے اپنی بستی سے ہی چاہا کہ ہمیں انہیں نکال دیں تاکہ یہ روز روز کی رکاوٹ ختم ہو۔ خیر وہ ملعون تو کیا نکالتے، اللہ تعالیٰ نے لوط علیہ السلام اور ان کے متعلقین کو عزت و عافیت کے ساتھ صحیح سالم ان بستیوں سے نکال لیا اور ان بستیوں پر عذاب مسلط کر دیا، جس کا ذکر قرآن پاک میں آگے آ رہا ہے، آپ کے ساتھ ابھی ڈسکس کیا جائے گا۔ لوط علیہ السلام کے متعلقین میں سے صرف ان کی بیوی آپ سے علیحدہ رہی اور معذبین کے ساتھ ہلاک ہوئی جن کو عذاب دیا گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو غالباً اسی قوم کی بیٹی تھی، اپنے کافر رشتہ داروں کی ہم نوا رہی اور آخر وقت تک اس کا ساتھ نہ چھوڑا اور حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ ہجرت نہ کی، اس لیے قوم کے ساتھ ہی ہلاک ہوئی۔ قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورۃ الزاریات کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تمام بستی میں صرف ایک حضرت لوط علیہ السلام کا گھرانہ مسلمان گھرانہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے عذاب سے محفوظ رکھا، باقی تب سب کے سب تباہ و برباد کر دیے گئے اور خاندان لوط علیہ السلام سے ان کی بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ اب دیکھیں ایک بات کو ذہن میں رکھیے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ جیسا باپ ہے ویسا بیٹا، جیسی ماں ہے ویسی بیٹی، ایسا نہیں ہے کوئی بہت۔ اب دیکھیں پیغمبر کی بیوی ہیں لیکن ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو ہدایت کو لینا چاہتے ہیں، ہدایت مانگتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، اس کے لیے قدم بڑھاتے ہیں، ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ ان کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہے، ان کو اپنی دامنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور جو ہدایت کے لیے کوششیں کرتے ہیں اللہ انہی کو ہدایت عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اگر بہت ایسے گھرانے بھی ہیں، ایسے جن کو کہتے ہیں کہ ایسے ریڈ لائٹ ایریاز یا ایسے بھی گھرانے ہوتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ نکال کے بڑے اچھے اچھے عالم پیدا کر دیتا ہے، بڑے اچھے اچھے مفتیان کو پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے گمراہ کرے۔ لیکن میں نے جب ہدایت والا ہمارا سیشن ہوا تھا تو قرآن ہدایت کا راستہ ہے، اس میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہدایت اللہ انہی کو دیتا ہے جو ہدایت لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کریں گے اللہ ان کو ہدایت نہیں دیتا۔ اگنور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، میرے قرآن کو اگنور کر رہے ہیں، میری آیات کو اگنور کر رہے ہیں، پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت مل جائے، پھر آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے ہدایت مل جائے۔ ایسے ہدایت ملنے والی نہیں ہے۔ جب اذان ہوتی ہے، جب نماز ہوتی ہے، نہ تو آپ نماز پڑھتے ہیں، نہ اذان کی طرف آپ کی اٹینشن ہوتی ہے، نہ کسی اور نیکی کام کی طرف آپ کی اٹینشن ہوتی ہے، آپ فل اگنور کر رہے ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی ذات کو، اس کے احکامات کو، پھر آپ چاہتے ہیں بیٹھے بٹھائے آپ کو ہدایت بھی مل جائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہدایت انہی کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور نہیں کرتے۔ اور اسی طریقے سے پیغمبر وقت کے پیغمبر کی بیوی اس کو ہدایت نہیں ملی کیونکہ وہ انہی لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی تھی جو کہ اس کے اپنے ریلیٹیو تھے، اس کو پتا بھی تھا کہ یہ لوگ غلط ہیں۔ قرآن کریم میں اس کی مزید تفصیلات بھی بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ، جیسے جیسے ہم اس کو پڑھتے جائیں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ذکر کیا جائے گا۔ الغرض حضرت لوط علیہ السلام کی تبلیغ حق تھی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا قوم پر کوئی بھی اثر نہ ہوا اور وہ اپنی بدکرداریوں پر اسی طرح لگے رہے۔ جب نوبت یہاں تک پہنچی حضرت لوط کو اخراج نکالنے کے لیے کہ ہم یہاں سے بستی سے ان کو نکال دیتے ہیں، اور سنساری کی دھمکیاں دی گئی اور کہا کہ اگر آپ ہماری طرف نہ مائل ہوئے، آپ نے ہماری باتوں کو نہ مانا تو کیا ہوگا کہ ہم آپ کو یا تو بستی سے نکال دیں گے یا پھر ہم آپ کو سنسار کر دیں گے۔ آخر عذاب الہی کا وقت آ پہنچا ہے۔ ابتدائی شب ہوئی، رات ہوئی تو ملائکہ کے اشارے پر حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھرانے سمیت اس بستی صدوم سے رخصت ہو گئے، اور جب رات کا آخری پہر ہوا، آخر شب ہوئی تو ایک ہیبت ناک چیخ نے اہل صدوم کو تہو بالا کر دیا، زمین الٹ دی گئی، پھر آبادی کا تختہ اوپر سے اٹھا کر الٹ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش نے ان سب کا نام و نشان مٹا دیا۔ آج اس قوم کا دنیا سے نام و نشان بالکل ناپید ہو چکا ہے، اب صرف بحیرہ مردار ہی اس کی ایک یادگار باقی رہ گیا ہے جسے آج تک بحر لوط بھی کہا جاتا ہے۔ آخر میں عبرت اور نصیحت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، سو دیکھیے تو صحیح ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ ایک غیر فطری عمل کی سزا ان آیات میں اور قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ یہ خبیث
عمل قوم لوط کا ایک بدترین گناہ ہے جس کی وجہ سے پوری قوم اللہ کے غضب میں گرفتار ہوئی. اس لیے صحابہ کرام، تبع و تابعین اور تمام لوگ اس جرم کو عام بدکاری سے زیادہ شدید جرم اور گناہ قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بعض علماء کرام نے فرمایا کہ اس کے لیے چاہیے کہ ایسے شخص کو کسی بلند مقام سے نیچے گرا دیا جائے، اس کے اوپر پتھراؤ کیا جائے تاکہ باقی لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوا. کیونکہ قوم لوط کے ساتھ بھی ایسے ہوا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی تھی. اس لیے علماء کرام کہتے ہیں کہ ان کی یہ سزا ہونی چاہیے. لیکن بعض ائمہ اور علماء کے نزدیک اس کی سزا زنا کے مثل ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے تو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور جلا وطن کر دیا جائے گا، اور شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا، یعنی پتھروں سے مارتے مارتے اس کو مار دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہاں بھی ایک اور باتیں جو کچھ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے کل بھی کہا تھا کہ میں ڈسکس کروں گی. یہ دیکھیں، اگر آپ ماشاءاللہ سے سب یہاں پہ بالغ ہیں، سب کے ساتھ میں نے کچھ چیزیں شیئر کرنی ہے. وہ یہ کہ آپ اپنی فیملی ہے، آپ اگر ٹیچر ہیں، بینگا ٹیچر، بینگا ایک بڑی بہن ہونے کے ناطے، آپ اپنی فیملی کے بچوں کو، آپ اپنے ٹیوشن کے بچوں کو، آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو اس کے بارے میں لازمی گائیڈ کیجیے. انہیں بتائیے بیڈ ٹچ کیا ہے، انہیں بتائیے گڈ ٹچ کیا ہے. ان کو بتائیے کہ جو آپ کے ریلیشن ہیں، جو کہ جیسے کہ آپ کے پیرنٹس ہیں، پیرنٹس کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ٹچ کرے. اگر بچے ابھی بہت چھوٹے ہیں، ابھی جو ہیں پری اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، پری سیکشن میں ہے، پری اسکول میں بھی پڑھ رہے ہیں، تو ان سے کہیے کہ آپ کے ٹیچر آپ کو ٹچ کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن سم ٹائم آیا وغیرہ نے بھی چینج کروانا ہوتا ہے. لیکن ان کو بتائیے کہ بیٹا اس طریقے سے اگر کوئی آپ کو ٹچ کرتا ہے اور آپ کے پرائیویٹ پارٹس کو ٹچ کرتا ہے تو اس کو سختی سے منع کیجیے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ہم شرماتے رہے، جھجکتے رہے، پھر ایسا ٹائم آئے گا ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے، ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہوگا. تو یہ رسپانسبلٹی ہے آپ کی آج کے لیکچر کی کہ آپ نے لوگوں کو، بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے، ان کو اویئرنیس دینی ہے، ان کو بتانا ہے، گڈ ٹچ کے بارے میں بتانا ہے. اور کسی کو اتنی آپ ان کو بتانا ہے کہ کسی کو اتنی آپ نے نہیں دینی اسپیس کہ وہ آپ کو ٹچ بھی کر سکے. پیار کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہاں پیار کرنے دیں، صرف اپنے پیرنٹس کو پیار کرنے دیں. اور کسی کو اگر محلے میں سے کوئی یا کوئی ایسا اجنبی ان کو پیار سے پیش آ رہا ہے، ان کو کینڈیز دے رہا ہے، ان کو ٹافیز دے رہا ہے، یا فیمیل ہے یا میل ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ میل ہی ایسا کر رہے ہیں. فیمیلز میں بھی میں نے بہت سارے ایسے واقعات سنے ہیں کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ جسم کانپنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیا یہ فیمیلز میں بھی ایسے کام پائے جاتے ہیں. اور یہ ریئلٹی ہے، آپ لوگوں کو سن کے حیرانگی ہو رہی ہوگی کہ یہ ریئلٹی ہے کہ یہ کام فیمیلز میں بھی پائے جاتے ہیں اور میلز میں بھی پائے جاتے ہیں. میرے ساتھ ایم فل کی اسٹوڈنٹ تھی، انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا اور میں ایسے شاکڈ ہوئی کہ کیا. انہوں نے مجھے بڑی ایسی عجیب سی باتیں بتائیں. وہ ہاسٹل میں تھی، انہوں نے مجھے کہا کہ میرا وہاں پہ رہنا بہت مشکل ہو گیا، کہ میں ہاسٹل میں نہیں رہ سکتی. وہاں پہ فیمیلز ہی تھی ساری، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں وہاں پہ سیکیور نہیں. اب میں یونیورسٹی کا تو نام نہیں بتاؤں گی کہ کس یونیورسٹی کی تھی، وہاں پہ ایم فل کر رہی تھی، نہ میں ہاسٹل کا نیم بتاؤں گی. لیکن میں یہ بتا رہی ہوں کہ بی اویئر رہیے، اچھی کمپنی اختیار کیجیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے جو پڑھ گئی ہیں کہ بڑی اچھے اللہ تعالیٰ نے صحیح طریقے سے ان کو نکال دیا ہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز سے اپنے بچوں کو باخبر کیجیے، اپنی سسٹرز کو باخبر کیجیے، اپنے بھائیوں کو، سب کو اس چیز کے بارے میں. دیکھیں انہوں نے ان چیزوں کو باہر سے بھی تو سننا ہے نا، نیگیٹو وے میں بھی تو سنیں گے نا. تو آپ پوزیٹو وے میں ان کو بتائیے، خود بتائیے ان کو کہیے باہر نہیں جانا، اٹھنا نہیں ہے، بیٹھنا نہیں ہے، کسی اجنبی کے ساتھ، کسی اسٹرینجر کے ساتھ آپ نے بات نہیں کرنی. اس طرح ان کو اویئر کیجیے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان نافرمان قوموں کے قصوں اور انجام سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا. قال، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیری، اے میری قوم تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے. قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پہنچ چکی ہے. فاوفوا الکیل، پس پورا تولیے. فاوفوا الکیل والمیزان بالقسط، والمیزان، پس پورا کرو ناپ اور تول. ولا تبخسوا الناس، اور نہ گھٹاؤ لوگوں کو اشیاءہم، ان کی اشیاء. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور نہ فساد مچاؤ زمین میں
इस्लाह करने के बाद ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अगर आप ईमान वाले हैं तो ये आपके लिए ज्यादा बेहतर है। अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम और इनकी कौम का हाल बयान करने के बाद पांचवा किस्सा हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और इनकी कौम अहले मदीन का बयान फरमाया जाए। आपने ये जो नोट कर रही है ना, इन्होंने एक डिटेल के साथ नोट करना है कि सबसे पहला किस्सा किस नबी का है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र किया हमने, ठीक है, और उसके बाद दूसरा नूह अलैहिस्सलाम का, तीसरा, चौथा और ये पांचवा हम डिस्कस कर रहे हैं हजरत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पांचवा जो है हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का हम डिस्कस कर रहे हैं। इनको आप एक सीक्वेंस के साथ ही लिखते जाइएगा, ठीक है। तो कुरान करीम में हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का नाम 11 जगह पे मज़कूर है, 5 मरतबा तो इसी सूरतुल अराफ में ही आया है और 6 जगह दूसरी सूरतों में। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम पैदा हुए मदियन में। मदियन किसी मुकाम का नाम नहीं बल्कि एक कबीला का नाम था। ये कबीला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे मदियन की नस्ल से था और जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तीसरी बीवी कतूरा से पैदा हुए, इसलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये खानदान बनी कतूरा कहलाया। मदीना अपने अहल अयाल के साथ अपने सौतेले भाई हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के करीब ही हजाज के शुमाल मगरिब और फलस्तीन के जनूब में आकर आबाद हो गए थे। यही खानदान आगे चलकर एक बड़ा कबीला बन गया और शुएब अलैहिस्सलाम भी चूंकि इसी नस्ल और इसी कबीले से थे, इसलिए इनकी पैदाइश के बाद, इनके मबऊस होने के बाद यह कबीला कौम शुएब कहलाया। पैदाइश नहीं, सॉरी, इनके मबऊस होने के बाद, पैगंबरी मिलने के बाद। ये बड़ी तजारत पेशा कौम थी और ज़माने कदीम में जो मशहूर तजारती शाहराहें वाक़या थी, इसके चौराहे पर इस कौम की बस्तियां आबाद थी, वाक़या थी। इसी वजह से अरब का बच्चा बच्चा मदियन से वाकिफ था और इसके मिट जाने के बाद भी अरब में इसकी शोहरत बरकरार रही, क्योंकि अरबों के तजारती काफिले मिस्र और शाम की तरफ जाते हुए रात दिन इसके आसारे कदीमिया के दरमियान से गुजरते थे। कुरान करीम में दूसरी जगह हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का असहाबे इका की तरफ मबऊस होना भी मज़कूर फरमाया गया है। मुफस्सिरीन इसके बारे में मुख्तलिफ अक़वाल लिखते हैं और असहाबे इका एक ही कबीला के दो नाम हैं, मदियन और असहाबे इका, ठीक है, एक ही कबीला के नाम हैं या फिर दो अलग अलग कबीले भी हो सकते हैं। बास का ख्याल है कि दोनों अलग अलग कबीले हैं, लेकिन बास जो है इसी बात पर मुत्तफिक है कि एक ही कबीला था, मदियन और शहरी कबीला था, ठीक है। और असहाबे इका जो है वो देहाती कबीला था, मीन्स कि ये पास पास ही हो सकते हैं। जो असहाबे इका वो उनका देहात हो सकता है पास में जो मिलता हुआ हो, और जो मदियन है वो शहर हो सकता है ना, इसलिए इनको असहाबे इका यानी जंगल वाला या बिन वाला भी कहा गया। और जो मुफस्सिरीन दोनों को एक ही करार देते हैं वो फरमाते हैं कि आबो हवा की वजह से और आबशारों की कसरत से इस मुकाम को अल्लाह ताला ने शादाब और पुरफजा बना दिया था। यहाँ मेवों, फलों, खुशबुओं, फूलों की इस कदर बागात और चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़ा होकर नजारा करता तो उसको ये मालूम होता कि ये नहायत खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना हुआ है, उसको एक बहुत बड़ा गुलदस्ता मालूम होता। हाँ जी, इसमें इस कदर बागात थे और इस कदर फूल, बागात, चमन थे कि अगर एक शख्स आबादी से बाहर खड़े होकर नजारा करता तो इसको ये मालूम होता कि ये नहायत खूबसूरत और शादाब घने दरख्तों का एक एक गुलदस्ता बना हुआ है। इसी वजह से कुरान करीम ने इसको ऐका कहकर तारुफ कराया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद 600-700 बरस तक मुशरिक और बद इखलाक कौमों के दरमियान रहते रहे। ये लोग शिरक भी सीख गए थे और बद इखलाकों में भी मुब्तला हो गए थे। कौमों के आम रवाज के मुताबिक दरअसल इनकी रफाहियत, खुश ऐशी, दौलत की फरावानी, जमीन और बागों की जरखेजी और शादाबी ने इनको इस कदर मकरूर बना दिया था कि वो तमाम अपने अमूर को अपनी जाती मिरास और खानदानी हुनर समझ बैठे थे और भूलकर भी इनको ये खतरा नहीं गुजरता था। ये सब कुछ अल्लाह ताला ने उनको अता किया है। शुक्रगुजार होने की बजाय वो लोग सरकशी करते रहते, सरकशी से बाज ना आते, ठीक है। इस तरह इनमें तरह तरह की किस्म की बद अखलाकियां, किस्म के अयूब पैदा हो गए थे। खासकर 3 बड़ी खराबियां जो इनके अंदर पाई जाती थी, वो सबसे बड़ी ये कि शिरक करते
اور دوسرا تجارتی بددیانتی کرتے، کم تولنے یا ناپنے کا مرض، اور تیسرا معاملات میں کھوٹ، ڈاکہ زنی ان کے اندر پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان تمام برے کاموں سے بچانے کے لیے اور ان کے اندر ایک نبی کو، انہی میں سے ایک نبی کو چن لیا اور اسے نبوت سے نواز دیا، اور یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا نام تھا، جو کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو یہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا کہ وہ اس قوم کی طرف مدین کی طرف نبی بنا کر بھیجے گے، جو انہی کی قوم میں سے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور شرک سے بیزار تھے، اور جو کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ وہ سٹارٹ سے ہی شرک سے بیزار ہوتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے حصہ میں بھی یہی چیز تھی کہ وہ بد اخلاقیاں دور سے بھی ان کو چھو کر نہیں گزری تھیں، اور انہوں نے اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کے لیے اس چیز کو اہمیت دی کہ خرید و فروخت کے معاملہ میں ہمیشہ وہ یہ چاہتے تھے کہ جس کو بھی ملے اس کو پورا ملے، دنیاوی معاملات میں بھی ہمیشہ سے اچھے طریقے سے پیش آتے، اس لیے انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ آپ ان بد اخلاقیوں سے دور رہیے، ناپ تول میں کمی نہ کریے، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کیجیے، اور آپ اس میں بالکل بددیانتی نہ کیجیے۔ لیکن وہ لوگ باز نہ آئے، اور کہا کہ اگر آپ لوگ اس سے باز نہیں آئیں گے، اللہ کے خلاف کریں گے، زمین پر فتنہ فساد برپا کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کے بارے میں الرٹ کر رہا ہے، پھر وہ آپ کی طرف عذاب بھیج دے گا۔ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرْتُمْ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور تم سڑکوں پر اس غرض سے نہ بیٹھو کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کے رستے سے روکو، اور اسی میں پڑے رہو، اور اس حالت کو یاد کرو کہ جب تم کم تھے پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ کر دیا، اور دیکھیے کیسا انجام ہوا زمین پر فساد پھیلانے والوں کا۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ اور اگر تم میں سے بعض اس کو جس حکم پر دے کر مجھے بھیجا گیا ہے ایمان لے آئے، اور بعض ایسے تھے جو ایمان نہیں لائے، بس آپ صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کیے دیتے ہیں، اور وہ سب فیصلوں سے بہتر فیصلہ کرنے والی ذات ہے۔ روایات میں آیا ہے کہ اہل مدین سر راہ بیٹھ جاتے تھے، سڑک کے درمیان بیٹھ جاتے اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آنے جانے والوں کو روکتے، قبول حق سے منع کرتے، اگر موقع مل جاتا تو ان لوگوں کو لوٹ لیا کرتے، اور اگر اس پر بھی کوئی خوش قسمت حق پر لبیک کہہ دیتا تو اس کو ڈراتے دھمکاتے، قتل کرنے کا ڈراوا دیتے، اور طرح طرح کی اذیتیں دیتے۔ ان تمام باتوں کے باوجود بھی حضرت شعیب علیہ السلام نے دعوت حق کا سلسلہ جاری رکھا۔ پھر دوسرے عنوان سے قوم کو نصیحت کی کہ تم اس احسان کو یاد کرو کہ پہلے تم ایک مٹھی بھر جماعت تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس سامان بھی تھوڑا تھا، آدمی بھی تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو زیادہ کر دیا، یا آپ ایک بڑا قبیلہ بن گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساز و سامان بھی دے دیا، اب آپ ایک دولت مند خوشحال قوم ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ لوگ نافرمانی کر رہے ہو۔ آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیے، کیف کان عاقبۃ المجرمین، کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو کہ جھٹلانے والے تھے۔ کہا کہ اب آپ اپنے رب کی طرف سے انتظار کیجئے، وہ آپ کے درمیان فیصلہ کرے گا جو آپ اس طرح سے بد اعمالی سے کام رہے ہیں۔ تم رب کے فیصلے کے منتظر رہو، وہ سب فیصلہ کرنے والا ہے اور وہ سچا فیصلہ کرنے والا ہے۔ آپ دیکھ لیں گے اللہ اور اس کے رسول اور اس کے ماننے والے بامراد ہوں گے، نافرمان اور جو حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم کو تنگ کر رہے ہیں وہ ناکام اور نامراد ہوں گے، اور جو دوسروں کو اس اعمال سے روک رہے ہیں وہ بھی ناکام اور نامراد ہوں گے۔ وآخر الدعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہر حال میں حق و باطل کو سمجھنے سوچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حق کا اتباع اور باطل سے گریز کرنا نصیب فرمائے۔ گزشتہ قوموں نے جو اپنے انبیاء کی مخالفت کر کے نتیجہ بھگتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسے باعث عبرت بنا دے اور ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائے ہوئے ہر چھوٹے بڑے حکم کی ظاہراً باطناً اطاعت و فرما برداری دل و جان سے کرنا نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔